نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حج میں جو اصلاحات فرمائی ہیں وہ کیا ہیں، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رئیس بھائی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اصلاحات فرمائی ہیں، در حقیقت جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک سکھائے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حقیقی کیفیت میں اس کو مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے جو خرافات اس میں شامل کر لی تھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر خرافات کو دور کر کر مینو عن اس انداز میں حج کرنا مسلمانوں کو سکھایا جس طرح اللہ نے اپنے خلیل کو سکھایا تھا، اللہ، جس طرح اللہ کو پسند ہے۔ واہ۔ ان میں کچھ خرابیاں جو مشرکین مکہ نے شامل کر لی تھیں، اس میں ایک خرابی تو یہ تھی کہ جب وہ بیت اللہ شریف کے حج کے لیے نکلا کرتے تھے تو کہتے ہم تو مہمان ہیں رحمان کے، اللہ کے مہمان ہیں، تو بغیر کسی تیاری کے، بغیر زیادہ راہ کے نکل جایا کرتے تھے، اور بس لوگوں کے سامنے پھر دستے سوال دراز کیا کرتے تھے، بھئی ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں کھلاؤ، ہماری خدمت کرو، اور عجیب و غریب کیفیات میں پھر وہ سفر ہوا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ جب حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ، سب سے بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے، تقویٰ کو اپنے ساتھ شامل حال رکھو۔ پھر جب وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے تو مشرکین مکہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے، بے لباس ہو کر طواف کیا کرتے تھے، اور اس کو فطرت کے قریب ترین تصور کرتے تھے کہ ہم چونکہ بے لباس آئے تھے تو رب کی بارگاہ کے اندر بھی بے لباس معاذ اللہ وہ طواف کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا ادب سکھایا کہ یہاں پر کس انداز میں طواف کرنا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ احرام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے وہ لباس عطا فرمایا کہ اس احرام کی کیفیت میں بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہے۔ پھر مشرکین مکہ نے جس طرح بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، اسی طرح صفا و مروہ اس پر بھی بت گاڑ رکھے تھے۔ تو مشرکین مکہ جب صفا و مروہ کی صحیح کیا کرتے تو ان بتوں کو باقاعدہ وہ تعظیم کے ساتھ ہاتھ لگانا یا اس کی عبادت کرنا، پوجا کرنا کیا کرتے تھے۔ حضور نے ان بتوں کو وہاں سے اکھڑوا دیا، تو مسلمان جو تھے وہ صفا و مروہ کی سعی سے احتراز کرنے لگے کہ چونکہ وہ مشرکین مکہ تو بتوں کے لیے شاید وہاں پر دوڑا کرتے تھے، ہم وہاں دوڑے یا نہ دوڑیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ من حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو صفا و مروہ کی سعی کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کے ساتھ اور حج کے ساتھ شامل فرمایا، اور اس کا سعی کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی حضور نے عطا فرمایا۔ پھر مشرکین مکہ کے طریقہ یہ تھا خاص طور پہ قریش کا کہ وہ مزدلفہ تک جا کر رک جاتے تھے اور عرفات کی طرف نہیں جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم نحن حمص، ہم وی آئی پی ہیں، اور ہم وہاں تو عام لوگ جاتے ہیں، ہم یہیں پر رہیں گے، ہمارا حج یہیں پر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں تک باقی لوگ جاتے ہیں وہاں تم بھی جاؤ گے۔ اس عرفات کے میدان میں جانا ضروری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تک اس کو فرما دیا ہے کہ یہ حج کا رکن اعظم ہے، یعنی اگر کوئی میدان عرفات میں وقوف نہ کرے تو اس کا حج ہی نہیں ہوتا ہے۔ حضور نے اصلاح فرمائی کہ تمام کے تمام حجاج کرام 9 تاریخ کو میدان عرفات کے اندر لازمی وقوف کریں گے، اس کو رکن اعظم قرار دے دیا گیا۔ پھر جب واپسی آتے تھے تو قرآن مجید میں ہے کہ وہ واپسی لوٹنے کے بعد اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے، باقاعدہ محفلیں سجتی تھی، ان کی شجاعت اور بہادروں کے قصے اور کارنامے سنایا کرتے تھے۔ تو کہا کہ اپنے باپ دادا کی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ محبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو جو ہوئی خرافات شامل تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاحات فرما کر ان کو دور کیا۔ پھر جو قربانی کیا کرتے تھے وہ قربانی بھی جو ہے وہ اپنے بتوں کی قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، اور قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا خون بیت اللہ کی دیواروں پر لگا دیا جاتا تھا، وہ گوشت وہاں پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ قربانی کے جانوروں کا خون بیت اللہ کی دیواروں پر لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ گوشت یہاں لٹکانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ وہ اصلاحات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اور ایک بڑی اصلاح یہ تھی کہ وہ مشرکین مکہ جو ہے وہ حج کے دنوں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، مہینوں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حج ہوا ہے عین اسی دنوں میں حج ہوا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی ذی الحج انہی ایام میں تھا، اور حضور کے زمانے کے بعد سے آج تک اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی، اور آج انہی تاریخوں میں حج کیا جاتا ہے۔ کیا کہنے، 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک کا یہ جو سفر ہے، اللہ اکبر، اشباری کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کا، اور سب یک زبان ہو کر، اور اگر آپ تجزیہ کریں پوری تمام اقوام کا، اگر آپ تجزیہ کریں اور ان میں ہونے والی عبادات کا، تو حج ایک وہ واحد عبادت ہے جو امت مسلمہ کا ایک ایسا امتیاز ہے کہ جس میں سب یک زبان ہو جاتے ہیں، یک لباس ہو جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں سب کے لبوں پر ہوتی ہیں۔